بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے کہانیاں، حکایات اور داستانیں وغیرہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے غلطی کا احساس۔ تو دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر ہم کہانی کو شروع کریں گے۔ وہ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ہو سکے تو ہماری ویڈیو جو ہے اپنے تمام دوست احباب اور عزیز و اقارب تک شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ چلیں، وقت کو ضائع کیے بغیر جو ہے ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے غلطی کا احساس۔ یہ کیا لفظ استعمال کیا تم نے، بڑوں سے اس طرح بات کرتے ہیں؟ دادی نے فواد سے سخت لہجے میں کہا۔ دادی، اس میں برائی کیا ہے؟ فواد نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس طرح نہیں بولتے، میں تمہاری دادی ہوں، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ فواد کی زبان پر عجیب قسم کے الفاظ چڑھ گئے تھے۔ وہ دوران گفتگو عامیانہ جملے ادا کرنے لگا تھا۔ اچھا دادی جان، آئندہ نہیں کہوں گا، فواد نے کہا اور کھیلنے کے لیے باہر نکل گیا۔ فواد کی امی کی وفات کے بعد دادی جان نے اس کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور اسے کبھی ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ ادھر فواد کے والد صہیب اپنے بیٹے کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے سخت محنت کرتے، لیکن ان کے گھر کے ارد گرد کا ماحول اچھا نہ تھا، اخلاقی برائیوں کا شکار تھے۔ عادات اور مزاج پر بھی ان لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے سے فواد کی پڑھائی پر گہرا اثر پڑا۔ اب وہ کھیل کود میں زیادہ اور پڑھائی میں کم دلچسپی لیتا تھا۔ ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ وہ اپنی گفتگو میں برے الفاظ استعمال کرتا اور اپنے دوستوں سے گالیاں دے کر بات کرنے لگا تھا۔ دادی اماں نے صہیب کو یہ سب بتایا تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ ان دنوں فواد کالج میں داخلہ لینے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور آج ایک اچھے کالج میں داخلے کے لیے انٹرویو دینے گیا۔ فواد کی باری آئی تو وہ پورے اعتماد سے ان کے سامنے پہنچا۔ پرنسپل صاحب سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کا جواب فواد نے نہایت عامیانہ انداز میں دیا اور اس دوران ان برے الفاظ بھی اس کے منہ سے نکل گئے۔ اس پر پرنسپل نے کہا، ہم تم جیسے بد اخلاق لڑکے کو داخلہ دے کر اپنے کالج کا ماحول خراب نہیں کریں گے، اب تم جا سکتے ہو۔ پرنسپل صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ فواد کمرے سے نکل گیا۔ وہ گھر پہنچا تو دادی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں اگر ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اسے دور کر لیں تو یہی بات ہماری کامیابی کی ضمانت بن جاتی ہے۔ دادی نے پیار سے کہا، تو تم کسی دوسرے کالج میں داخلہ لے سکتے ہو، اب اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے آگے بڑھو، کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا تو فواد نے ان سے معافی مانگی اور کہا وہ اب برے لڑکوں کی صحبت سے دور رہے گا اور ہر چھوٹے اور بڑے سے اچھے طریقے سے بات کرے گا۔ تو دوستو، جس طرح کہ آپ نے اس کہانی کو سنا، اس سے آپ کو سیکھنا چاہیے اور ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ غلطیوں سے بچیں، برے الفاظ ادا کرنے سے بچیں۔ اگر ہم سے غلطیاں ہو بھی جائیں تو غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم شیطان نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں؟ ہماری غلطیاں ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ تو دوستو، زندگی میں اگر آپ سے غلطی ہو بھی جائے تو کوشش کریں اس کو سدھارنے کے لیے، فل کوشش کریں جہاں تک ہو سکے۔
اور اپنی غلطی پر اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی ہو آپ سے غلطی تو اس کو جو ہے نا وہ درست کیا کریں۔ یہی ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی غلطی پر ڈٹے رہیں اور اس کو سدھاریں نہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر کوئی بدل جاتا ہے، غلطی اس کی نہیں جو بدلتا ہے، غلطی اس کی ہوتی ہے جو پہلے جیسا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنی غلطی کو سدھاریں اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کو درست کریں، اپنے لہجوں کو درست کریں، اپنے لہجوں میں نرمی لے کے آئیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ غلطی ایک واحد وہ جڑ ہے جو ہر برائی کی جڑ ہے، اور ایک غلطی کی وجہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے، اور گناہ جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے دوسروں سے معافی مانگیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگیں، اور ہر اس انسان سے جس سے آپ نے غلطی کی ہے یا آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ معاف کریں، وہ آپ کو معاف کریں، اور کوشش کیا کریں رات کو ہر کسی کو معاف کر کے سویا کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی کوئی اسی طرح معاف کر کے سوتا ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔